ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وقت کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو کم فہم کم لوگ تھے اور جن کو شعور نہیں، خانقاہوں میں چند لوگ ایسے آ کے بیٹھ گئے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا، کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اب اس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام تصوف جو ہے اس پہ لوگ گرد اڑا رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہ خانقاہی نظام میں بیٹھے ہوئے نااہل لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تصوف، کل اور آج۔ ناظرین کرام، تصوف ہے کیا؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب اس میں وَيُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک جو تھی، جب وہ کسی پہ پڑ جاتی تھی تو اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا تھا۔ یہی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تھی اور اکتساب فیض اور اکتساب نور جو صحابہ کرام نے کیا، اور اس کے بعد یہ اولیاء کرام تک آیا، اور خاص طور پر حضرت امام حسن بصری جو ہیں ان کو میں تصوف کا پنج ند کہتا ہوں۔ وہاں پہ آ کے سارے سلاسل اکٹھے ہوئے اور وہاں سے جو معرفت کے اور حقیقت کے جو چشمے تھے وہ جو پھوٹے تو سارے عالم اسلام کو انہوں نے سیراب کیا۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام، اصحاب صفہ میں جو تربیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے ایک ایسی قدسی صفات جماعت تیار ہوئی تھی جس کے آگے وہی فیضان آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جو حقیقی صوفیاء ہے وہ انہی کے وارث ہیں۔ ناظرین کرام، تصوف ہے کیا؟ تصوف وہ ایک اعلیٰ نظام تربیت، ایک کامل نظام تربیت ہے جو ظاہر اور باطن کی تربیت کرتا ہے، اس کو مصفہ کرتا ہے، مطہر کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو اس کو روحانی پرواز عطا کرتی ہے۔ یہ تصوف اور تزکیہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے اپنی زبانوں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے عمل سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسا انقلاب بپا کیا کہ وہی لوگ جن کے قدم کوہ صنم کی جانب اٹھتے تھے وہ پھر سوئے حرم کو چل پڑے۔ وہی ہاتھ جن کے ہاتھوں میں بوتل ہوتی تھی، انہی کے ہاتھوں میں پھر تسبیح آ گئی۔ وہی لوگ جو مے خانوں میں ساری اپنی زندگی اور اوقات گزارتے تھے، پھر وہ مسجدوں سے باہر نہیں آتے تھے۔ یہ صوفیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پتھر اور سونا جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، اور وہ تمام نفس کے رذائل جو ہیں وہ اس کو ختم کر کے، اور پھر اس کے اندر جو اس کا قلب ہے وہ اتنا روشن اور آئینہ ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے انوار اس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ناظرین کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوت القلوب ہو، رسالہ کشیریہ ہو، کتاب اللمہ ہو، کشف المحجوب، عوارف المعارف، فواد الفواد، اور یہ لیٹر دور میں جو عرفان کتاب ہے، اور حشت بہشت اگر یہ دیکھیں تو اسی طرح یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریممبرنگ گاڈ، میں نوجوانوں سے کہوں گا گائی ایٹن کی کتاب پڑھو انسان کے قلب و ذہن پہ، اور اگر ہم مارٹن لنگز کی کتابیں پڑھیں، شوان کی پڑھیں، تو ایک انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ اور دور حاضر میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کئی معاملات میں، علمی معاملات میں مجھے اختلاف ان سے رہا ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے بہرحال پورے عالم اسلام میں تصوف کے لیے جو ایک وکالت کا فریضہ انجام دیا ہے، تصوف کے لیے وہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ان کی دو کتابیں، تصوف اور مستشرقین، تصوف پر مغربی مفکرین کی تحقیق و تنقید کا جائزہ، یہ کمال کی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور اس کو منہاج القرآن پبلیکیشن نے شائع کیا۔ اسی طرح سلوک اور تصوف کا عملی دستور، یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، منہاج القرآن نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتابیں وہ تمام اعتراضات جو دور حاضر میں تصوف پہ ہوئے ہیں ان کے جواب انہوں نے اس میں بہت اچھی طرح دیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تصوف کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تصوف نام ہے قلب اور قالب کو ایک رخ میں کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں قالب بھی جھک جائے اور قلب بھی سجدہ ریز ہو جائے۔ اور تصوف نام کیا ہے؟
اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ ہے۔ اسی لیے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مشہور ہے کہ یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں صرف میں ہی سما جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی امت جو ہے وہ بچ جائے۔ اسی لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ترکستان سے شام تک کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کا درد ہمیں ہوتا ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے۔ یہ تھا تصوف اصل میں صوفیاء کرام کا۔ اور پھر ان کا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آج بھی اگر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں آنے والے کا مذہب، مسلک، علاقہ، نسل نہیں پوچھی جاتی، بس ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی لیے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا جی میں معرفت سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کھانا کھاؤ یار، اور دیکھو سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ دوسرے دن تیسرے دن اس نے کہا جی میں تو آیا تھا کوئی معرفت حاصل کرنے۔ انہوں نے فرمایا مخلوق کی خدمت سے بڑھ کے اور کون سی معرفت ہو سکتی ہے۔ آج میں سچی بات، ہم تو تصوف کے طالب علم ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری خانقاہیں جو ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دل کے اویس و چادر زہرا، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ہماری خانقاہیں اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں کہ وہ ایک دکانیں بن گئی ہوئی ہیں، وہ انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے، اور جب ان کے ایسٹس پڑھتے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا مشائخ کے جو یو کے سے وہ جو ان کے ایسٹ تھے وہ اربوں میں تھے، آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ صوفیاء کرام تو وہ تھے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میاں ہمیں جاگیر کی ضرورت نہیں، ہم تو مصلی رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جس آدمی کا فقیر کا نام بادشاہ کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر سے اس کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ آج کا دور ہوتا ہے بھاگ کے صاحبان اقتدار کے پاس اپنے نام رجسٹر، اپنی فوٹو اتروا کے سمجھتے ہیں ہماری بخشش ہو گئی، آگے بڑھ کے۔ صوفیاء کا یہ کام نہیں، وہاں تو بادشاہ جو تھے ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے اتنا بڑا سلطان محمود غزنوی چلا آتا ہے، معین الدین چشتی کی بارگاہ میں شہاب الدین سہروردی کس طرح چلا آتا ہے، مجدد افسانی کی بارگاہ میں کس طرح جہانگیر پھر آتا جھکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ اہل معرفت اور صوفیاء کا وہ جو جسٹ میں نے نکالا ہے ان کی کتب سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہوتی ہے یہ آسمانوں سے اترتی ہے اور براہ راست قلوب میں داخل ہوتی ہے، سوائے 4 چیزیں جس میں ہوں گی اس کے تصوف اور اس کو معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ کون سی؟ محبت دنیا، اگلے دن کی روزی کی فکر، اور حسد، اور حاکموں اور امیروں کی دوستی۔ تو آج آپ اس میں دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ کہیں اصلاح کی ایک بات آپ کر دیں، کسی کے بارے میں کوئی اصلاح کی بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک میں نے لوگوں کی غیرت ایمانی دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ہرزہ سرائی، ان کے ایمانوں کو کچھ فرق نہیں پڑا، وہ ویسے رہے برف بن کے۔ پیر کی بات ہوئی تو پھر وہ نکل پڑے سارے چھریاں کوہاڑیاں لے کے آ گئے۔ ہم نے یہاں پہ ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کیا ہے۔ تو صوفیاء کا کام، خانقاہوں کا کام کیا تھا؟ اللہ اور رسول کی محبت کو جاں گزی کرنا، اور سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، ان سب بھیڑوں کو، ان سب اونٹوں کو جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان سب کو ایک لائن میں لگا کے گنبد خضرا اور باب جبریل پہ لے کے جانا تھا۔ بجائے اس کے ہم نے اپنے باڑے بنا لیے، اور مشائخ اعظام اللہ ماشاءاللہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، ان کو معصوماً الخطا قرار دے دیا۔ اس وجہ سے آج ہمارا وہ تصوف کہاں ہے؟ حضرت باجی بستامی، خواجہ نظام پاک والا، معین الدین چشتی والا، وہ جو حکومتیں بدل دیا کرتے تھے ایک لمحے کے اندر۔ پتہ نہیں آپ کو کہ خواجہ عبید اللہ رار نے کتنے لمحے کے اندر حکومت بدلی تھی؟ پتہ نہیں جب حضرت بولی شاہ قلندر نے کہا تھا کہ اپنے اس کو بادشاہ وقت کو کہ کوتوال کو اپنے کو سزا دو ورنہ پھر ہم حکومت کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ پتہ نہیں شہاب الدین غوری کو زندہ وہ جو تھا اپنا پرتھوی راج اس کو گرفتار کروا دیا تھا جا کے۔ وہ صوفیاء کہاں گئے؟ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ میں تصوف کا ایک طالب علم، ہم تو وکالت کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں خدا کے لیے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ ہمارے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ،
اور پڑھا کے کوئی عملی نمونہ اس کا پیش کرو. کتنی تم نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. اس لیے میں باوجود ہزار اختلاف کے، دیکھیے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام کر گیا، آج یونیورسٹی بنا دی. طاہر القادری صاحب نے ایک یونیورسٹی بنا دی. دنیا بھر میں کتنے مراکز انہوں نے قائم کر دیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مراکز قائم کیے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھایا لکھایا لوگوں کو.